السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آئینی ترامیم کے لیے ایک مرتبہ پھر کوششیں شروع ہو گئی ہیں اور پی ٹی آئی کا جیسے ہی دھرنا ختم ہوا ہے، احتجاج ختم ہوا ہے، تو آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا 5 رکنی وفد مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچا ہے اور پھر مولانا کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں اور مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بظاہر تو یہ وفد مولانا کے پاس فلسطین کانفرنس کل ہونے جا رہی ہے، جو کل آنے والا ہے۔ جب تک یہ ویلاگ آپ کے پاس پہنچے گا، وہ کل جو ہے وہ آج میں تبدیل ہو چکا ہوگا، یعنی منڈے کو، آج ہی سمجھیں کہ منڈے کو فلسطین سے متعلق حکومت نے کانفرنس، آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے۔ مولانا کو دعوت دینے گئے تھے بظاہر، لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف دعوت کا معاملہ نہیں تھا۔ دعوت تو مولانا کو کوئی اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم ہے، وہ اکیلے جاتے تو بھی مولانا قبول کر لیتے، کوئی ایک وزیر جاتا تو بھی مولانا قبول کر لیتے۔ دعوت ہی دینی ہوتی ہے نا۔ دعوت تو جس طرح کسی کو دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی یہ شادی کی دعوت کے لیے تو کارڈ بھیجا جاتا ہے۔ بندہ کسی دور میں، پرانے دور میں شادی کے جو دعوتیں ہوتی تھی وہ بندے جاتے تھے، لیکن اب تو کارڈ کا ہے بھائی، اب کارڈ بھی بائی ہینڈ بھی نہیں دیا جاتا، اب تو واٹس ایپ کر دیتے ہیں لوگ۔ تو دعوت فلسطین پہ وہ بھی، تو وہ مولانا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ فلسطین سے متعلق اگر کانفرنس اے پی سی ہو اور مولانا انکار کریں، مولانا کو صرف فون بھی کر دیتے وزیر اعظم تو بھی وہ قبول کر لیتے، یا کوئی بھی فون کر لیتا۔ لیکن یہ 5 اہم لوگ گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آئینی ترامیم پر مولانا کے ساتھ پہلے بھی مذاکرات کرتے رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یعنی کوئی اور بندے شامل کیوں نہیں کیے؟ اگر فلسطین سے متعلق صرف دعوت نامہ تھا، کیونکہ جے یو آئی نے جو جاری کیا ہے، اسلم غوری صاحب نے، ترجمان صاحب نے، اس میں ملکی سیاسی صورتحال لکھا ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال کیا اس وقت ہو سکتی ہے؟ اس وقت ایک تو شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس، جو سمٹ جو ہے، سربراہ اجلاس، وہ ہونے جا رہا ہے 15 اور 16 تاریخ کو اسلام آباد میں، جس میں 30-40 ممالک کے سربراہان، وزرائے خارجہ، مندوبین، آبزرورز، نمائندے یہ شرکت کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی پاکستان میں، اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔ مولانا نے خود اس کانفرنس کے لیے پی ٹی آئی کو اپیل کی تھی، مولانا نے، کہ آپ احتجاج فی الحال ملتوی کریں، یہ سربراہی کانفرنس ہو جائے شنگھائی تعاون تنظیم کی، تو اس کے بعد آپ احتجاج کر لیجئے گا۔ یہ مولانا نے پی ٹی آئی کو درخواست کی تھی۔ یعنی یہ اتنا امپارٹنٹ سمٹ ہونے جا رہا ہے، سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو مولانا کو بھی اس بات کا احساس ہے۔ تو ملکی سیاسی صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے، اور ملکی سیاسی صورتحال آئینی ترامیم بھی ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج ختم ہوا، حکومت کی کیا پرفارمنس رہی، وزارت داخلہ کی کیا پرفارمنس رہی، کتنا نقصان ہوا، یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہو سکتی ہے۔ تو ملک کی آئندہ کی مشترکہ حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اس ملاقات سے پہلے میرے پاس خبر تھی کہ آج وفد جائے گا، اور خبر بھی یہ میں نے ہی بریک کی تھی کہ مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی ہے مذاکرات کے لیے۔ مشترکہ کمیٹی میں دیکھیں، نوید قمر آج گئے تھے، شہری رحمان گئی تھی مولانا فضل الرحمان کے پاس، نوید قمر گئے تھے، اور نیر بخاری پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اور یہ تینوں وہ شخصیات ہیں جو مولانا کے ساتھ آئینی ترامیم پر پہلے بھی مذاکرات کرتے رہے ہیں۔ اور پھر اسحاق ڈار بھی گئے ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی گئے ہیں نون لیگ کی طرف سے۔ تو اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ ہیں، جو وزیر نائب وزیر اعظم ہیں، وہ بھی مولانا کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ہیں، متعدد بار گئے ہیں، 2-3 دفعہ گئے ہیں مولانا کے پاس آئینی ترامیم کے معاملے پر۔ تو یہی لوگ جو آئینی ترامیم پر مولانا کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ہیں، تو فلسطین کانفرنس کی دعوت صرف دینی ہے تو یہی سارے لوگ کیوں بھیجے گئے؟ سوال یہ ہے میرے لیے۔ جے یو آئی آن دا ریکارڈ نہیں بتا رہی، نہ پیپلز پارٹی نے آن دا ریکارڈ کہا ہے
آئینی ترامیم پر لیکن انہوں نے مقصد جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ فلسطین کانفرنس کے اوپر رکھا ہے کہ فلسطین سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے لیے مولانا کو دعوت دینے گئے تھے، اور مولانا نے وہ دعوت قبول بھی کر لی ہے، لیکن آئینی ترامیم ہوں گی، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کے خدشات ہیں۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی یہ سمٹ جو ہونے جا رہا ہے، جو شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس سربراہی اجلاس کی آڑ میں حکومت جو ہے آئینی ترامیم کرنا چاہ رہی ہے۔ بھائی آڑ کس چیز کی ہوتی ہے؟ حکومت نے آئینی ترامیم تو کرانی ہے اور کرا کر رہے گی، ابھی تک ملتوی نہیں ہوا، حکومت نے سرنڈر نہیں کیا، حکومت نے وڈرا نہیں کیا، حکومت نے پوری کوشش کر رہی تھی حکومت کے اس پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور مولانا کو بھی اعتماد میں لیا جائے، تاکہ پی ٹی آئی کو بھی، ایون مولانا کے ذریعے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی کی بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی مانتی نہیں ہے، پی ٹی آئی مذاکرات میں آتی نہیں ہے۔ اگر مذاکرات کبھی کبھار تھوڑے بہت کیے بھی ہیں پی ٹی آئی نے، تو پی ٹی آئی ان پر قائم نہیں رہتی اور 2-3 راؤنڈ مذاکرات کے کر کے پھر نکل جاتی ہے پتلی گلی سے، اور الزامات لگاتی ہے کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ تو یہ کر رہے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے الزامات لگا کر پی ٹی آئی مذاکرات سے نکل جاتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس میں نہ مانوں والا کام ہے، اور کیونکہ جب تک عمران خان ہے پی ٹی آئی اسی طرح ہی چلتی رہے گی، کسی کی کوئی بات نہیں ماننی۔ عمران خان نے وہی کرنا ہے جو عالمی ایجنڈا کے تحت ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ جس طرح ابھی سبوتاج کرنا چاہ رہے تھے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کو، کہ بھائی احتجاج شروع کر دیا، اور پہلے احتجاج، بھائی ایجنڈا تو بتاؤ، ایجنڈا کوئی نہیں ہے، اور احتجاج کرنا ہے، اور ڈی چوک پر وہ بھی کرنا ہے۔ بھائی آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں اور پرامن احتجاج ہے، یہ پولیس والا کیسے شہید ہوا عبدالامین شاہ، اور یہ 75 پولیس اہلکار پنجاب پولیس کے کیسے زخمی ہوئے، اور یہ 20-25 جو ہے اسلام آباد پولیس کے اہلکار کیسے زخمی ہوئے۔ اگر آپ پرامن ہیں، اور یہ گاڑیوں کو اور درختوں کو آگ کیسے لگی، درختوں کو آگ لگائی ہے اسلام آباد میں، تو یہ اگر آپ پرامن ہیں تو یہ کون کر رہا ہے؟ بھائی آپ ہی کر رہے ہیں نا۔ آپ جی ایچ کیو پر حملے آپ نے کیے، آپ نے کور کمانڈر کا گھر جلایا، اس کے اوپر حملہ کیا، آپ نے جناح ہاؤس جلا دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں۔ اتنے تو آپ جھوٹے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش تھی۔ خان نے خود کہا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ لوگ نکل پڑیے گا، جدھر آئے احتجاج کیجیے گا۔ اور پھر جب وہ جی ایچ کیو میں گھس گئے، جب یہ سارا کچھ کر لیا، تو پھر خان صاحب نے ایک دن بیان دیا کہ جی میں نے یہ تو کہا تھا کہ آپ احتجاج کیجیے گا، لیکن یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ جی ایچ کیو پر حملہ کیجیے گا، جی ایچ کیو جائے گا۔ پھر بعد میں دوسرے دن مکر بھی گئے، صبح کو ایک بیان، شام کو دوسرا بیان۔ تو خان صاحب اور ان کی جماعت کی انتشار کی سیاست جو ہے، اس نے اس ملک کو تاراج کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی معاملات ڈسکس مولانا کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ اس پر آئینی ترامیم پر بات ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے، جس طرح میں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی اس کی سربراہی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی، تو اس کی آڑ میں حکومت یہ ترامیم کرانا چاہ رہی ہے۔ لیکن میری جو اپنی کیلکولیشن ہے، اسسمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ 17 کے بعد 15-16 کو تو سربراہی کانفرنس ہے نا، 17 کو مہمان چلے جائیں گے، تو یہ 18، 19 یا 20 اکتوبر، یہ 3 دن ہیں حکومت کے پاس آئینی ترامیم کے لیے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آئینی عدالت کے قیام پر تو راضی ہے۔ آئینی عدالت کے قیام پر پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام کی تمام جماعتیں راضی ہیں۔ باقی کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر اختلافات ہیں، اور اسپیشلی مولانا اور حکومت کے درمیان، پیپلز پارٹی کے درمیان۔
بلاول اور مولانا کے درمیان بھی اختلافات ہیں۔ بلاول صاحب مولانا کو یہ کہہ رہے ہیں، دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے، قائم ہونی چاہیے، جس میں آئینی معاملات جانے چاہیے۔ سپریم کورٹ صرف جو کرمنل کیسز ہیں وہ سنے، عوام کو ریلیف دے، پارلیمانی معاملات، آئینی معاملات یہ آئینی عدالت ڈیل کرے۔ بلاول صاحب یعنی مرکز میں آئینی عدالت، ایک عدالت اس پر قائم ہے۔ بلاول صاحب مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عدالت صرف مرکز میں کافی نہیں ہے، ہائی کورٹس بھی ہیں، ان کا بھی متبادل ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹس میں بھی لاکھوں ہزاروں جو مقدمات ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہائی کورٹس میں بھی اگر ہائی کورٹس کا متبادل صوبوں میں یعنی آئینی عدالتیں قائم ہوں گی، بہت سارے معاملات صوبوں میں ایسے ہوتے ہیں جو آئینی معاملات آپ کہہ سکتے ہیں، سیاسی معاملات کہہ سکتے ہیں۔ فرض کریں کوئی آرڈیننس ہے، وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہائی کورٹس میں بھی جاتے ہیں۔ تو صوبوں میں اگر آئینی عدالتیں صوبوں میں بھی قائم ہوگی تو وہ پھر ہائی کورٹس میں نہیں جائیں گے معاملات، اور وہ چلے جائیں گے صوبائی آئینی عدالت میں۔ تو مولانا اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان اس پر ڈیبیٹ چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہی ہے۔ مولانا ابھی تک اس بات پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی تک جب تک میں ویلا کر رہا ہوں میری انفارمیشن یہی ہے کہ مولانا ابھی نہیں مانے۔ لیکن مولانا کو ابھی تو فلسطین کی کانفرنس کی دعوت دی ہے نا حکومت نے، لیکن اس دوران جب تک یہ معاملات، جب تک یہ سربراہی اجلاس ہو نہیں جاتا، تب تک مولانا کے ساتھ وقتاً فوقتاً حکومتی ڈیلیگیشن جو ہے وہ مولانا کے پاس آتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ مولانا کو منت سماجت کا سلسلہ ان کا جاری رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں مولانا کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن میرے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ آئینی ترامیم کے معاملے پر ہی یہ ڈیلیگیشن گیا تھا، اور مولانا نے کل یعنی منڈے کو، آج یعنی سمجھیں کراچی جانا تھا، اور آج شاید وہ کراچی کا پروگرام مولانا کا کینسل ہو جائے، یا پھر رات کو شام کو کوئی فلائٹ اگر مل گئی تو مولانا جا سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال دن کو مولانا فلسطین کی کانفرنس میں شرکت کریں گے، اور یہ آئینی ترامیم پر حکومت جو ہے ڈٹی ہوئی ہے کہ آئینی ترامیم ہونی چاہیے، اور مولانا کو قائل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔